اچھا اب بہتر ہے. اچھا یہ ذرا سائڈ پہ کرو, وہ شور مچائیں گے. سائڈ پہ ہو جاؤ, سائڈ پہ ہو جاؤ, سائڈ پہ ہو جاؤ. میرا گلا ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اچھا آج بسم اللہ الرحمن الرحیم, آج ہم سب کے بڑے شکر گزار ہیں جنہوں نے کئی مہینوں سے ہمارا ساتھ دیا. ہم ہر منگل کو یہاں کے انتظار کرتے تھے. ہمیں اجازت نہیں ملتی تھی عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے, لیکن آج ایک اور مسئلہ ہو گیا ہے. یہاں اتنا جوش اور جذبہ ہے کہ یہاں میڈیا والوں کو آواز نہیں آ رہی. تو اچھا ہاں, اس لیے اس وقت یہاں پہ اتنا شور ہے کہ میڈیا والوں کا مسئلہ تھا کہ ان کو آواز نہیں آ رہی, لیکن اب تھوڑا سا سارے ذرا چپ کر گئے. آج کئی مہینوں کے بعد میری بہن کی, تو جو ڈاکٹر عظمیٰ ہے, ان کی کوئی 3 ہفتے کے بعد ملاقات ہوئی ہے. اس سے پہلے انہوں نے قسطوں میں ملاقات کرائی ہے, لیکن اکٹھی ہماری بہنوں کی میرے خیال میں 4 مہینے کے بعد ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے, کیونکہ آج کیس لگا ہوا تھا توشہ خانہ کا, اور اس کے اندر ہم خود اتنے حیران ہو گئے کہ ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ آج انہوں نے ہمیں بلا لیا. نئی پنجوتا بھی گئے. میرے کزن قاسم زمان جو پیچھے آئے تھے, ان کو انہوں نے اندر آنے نہیں دیا. آج بیرسٹر گوہر تھے, سلمان اکرم راجہ تھے, اور علی ظفر تھے, اور باقی جو پروفیشنل لائر ہیں. آج عمران خان کی, پہلے میں بتا دیں کہ عمران خان کی صحت بہت اچھی تھی. عمران خان بالکل تندرست تھے. صرف انہوں نے میری بہن کے ساتھ ڈسکس کیا کہ ان کی آنکھ پہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پریشر ہے, اور تھوڑا سا لال ہوا تھا. یہ صرف ان کو مسئلہ تھا. اور ہم نے اب صبح کو اپلیکیشن ڈال رہے ہیں کورٹ کے اندر کہ پنڈ سے جو آئی ڈاکٹر ہے, آئی اسپیشلسٹ, وہ عمران خان کو فوری طور پہ آ کر اڈیالہ میں دیکھ لیں. نہیں, وہ آنکھ کے لیے تم نے کہا. اچھا اگلی چیز, آج عمران خان نے پہلے سوال پوچھا شاریز اور شیرشاہ کا کہ ان کو بھی جیل میں ڈال دیا. تو اس کے بعد عمران خان نے بتایا بشرا بی بی کا. انہوں نے کہا کہ جو عورت خاتون کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, جو سالٹری کنفائنمنٹ میں کبھی سنا ہی نہیں ہے کہ خاتون کو ڈالا جائے. ڈاکٹر عظمیٰ نے بتایا کہ پچھلی دفعہ جاوید ہاشمی آئے ہوئے تھے, اور انہوں نے وضاحت کی کہ 4 دن کے بعد 4 دن کی میکسیمم سالٹری کنفائنمنٹ ہوتی ہے, اس کے بعد اس کو ٹارچر کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور یہاں پہ کئی مہینے ہو گئے ہیں کہ بشرا بی بھی سالٹری کنفائنمنٹ میں ہے. یہ اچھی چیز ہے کہ ان کے پاس ٹیلی ویژن ہے, لیکن عمران خان مکمل سالٹری کنفائنمنٹ میں تھے کئی عرصے کے لیے. اور اب وہ بتا رہے تھے کہ ان کے پاس ایک اخبار آ رہا ہے, ایک اخبار مل رہا ہے, اس لیے ان کے پاس تھوڑی سی خبریں تھیں, تو یہ خوشی ہوئی ہمیں سن کر. پھر عمران خان نے کہا کہ دیکھیں, اگر ہماری جوڈیشری, ہمارے ججز, اگر ضمیر ہوتا ان کا, اور اگر ضمیر کے ساتھ اپنے کام کرتے, اور اگر پاکستان کے لوگوں کو انصاف دیتے, تو یہ جو ظلم ہو رہا ہے, جو لوگوں کے اوپر گھر توڑے گئے, جو لوگوں کے اوپر فسادیت ہوئی ہے, جو جیلوں کے اندر لوگ ہیں, یہ ظلم کبھی بھی نہ ہوتا اگر ہمارے ججز اپنے دین کے مطابق ان کو پتہ ہوتا کہ ہم نے آگے جا کر اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے, تو وہ کبھی بھی یہ ظلم ہونے ہی نہ دیتے. جو ناحق 10 سال کی قید دے دی گئی اپنے لوگوں کو, یہ کہہ کہ یہ دہشت گرد ہیں, یہ بھی کبھی نہ ہوتا. آج جو سارا مسئلہ ظلم کا پاکستان میں ہے, جس کو ہم ہیومن رائٹس کہتے ہیں, وہ ساری کی ساری ذمہ داری ہماری جوڈیشری پہ ہے کہ وہ اگر ہمیں انصاف دے دیتے. لیکن پھر عمران خان نے کہا کہ آپ کرکٹ کا حال دیکھ لیں,
मोहसिन नकवी क्रिकेट के साथ कर रहा है, वही आसिम मुनीर पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हालात ये हैं कि रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो गया है। उसके अलावा हमारी मीडिया जो बड़ी मुश्किल से एक लेवल पे पहुंची थी, उन्होंने एक डेवलप की थी, इवॉल्व की थी, और पाकिस्तान ने अपनी जगह एक बनाई थी, और पाकिस्तानी अपनी मीडिया पे एतमाद करते थे। यहाँ के टॉक शोज पाकिस्तान में वो कहते हैं कि जो ड्रामे से ज़्यादा हमारे टॉक शोज मकबूल थे, लेकिन अब मीडिया का ये हाल हो गया है कि उनके ऊपर इतनी जुल्म ही हो रहा है उनके ऊपर भी, और उनको इतना कंट्रोल कर लिया गया है कि पाकिस्तानियों का अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया पे एतमाद उठ गया है। तो इसलिए आप सारी मेन स्ट्रीम या मीडिया खड़ी है, हम आपके सामने ख़ास तौर पे आते हैं कि लेकिन हम आप पे बोझ भी नहीं डालना चाहते, लेकिन आप इंशाल्लाह पैगाम नेशनल टीवी के ऊपर दे सकते हैं। अगली चीज़, इमरान खान ने बात की अफगानिस्तान के, नहीं, पहले उन्होंने